على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن ارحما من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان عم نوالو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتی اجمعین. حاضرین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ اعتکاف میں سال ہر سال سے روزانہ عصر کی نماز کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے درس کا، قرآن و حدیث کے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ قائم رکھے، آمین. آج ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور بڑے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں ایک سے زیادہ مسائل ہمیں جاننے کا موقع ملے گا. صدقہ کے حوالے سے بھی یہ حدیث مشہور ہے، اور اس حدیث پاک میں خلیفہ اول حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوگی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے، کسی چیز کا جوڑا سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں، جیسے روپے ہوں تو 2 روپے، کپڑے ہوں تو اگر 2 جوڑے تو یہ 2 جوڑے ہو جائیں گے، اور کوئی چیز ہو تو وہ بھی جوڑا. اگر لباس میں شلوار قمیض ہے تو وہ جوڑا ہو جائے گا. مقصد حضور نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی میں، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی غرض و غایت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا، وہ روپے پیسے میں سے ہو، یا وہ لباس میں سے ہو، یا وہ برتن میں سے ہو، یا وہ کوئی اور چیز ہو، جوڑا خیرات کرے گا، دعی من ابواب الجنت وللجنت ابواب. فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. اور جنت کے فرمایا بہت سے دروازے ہیں. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، تو جو نماز والوں میں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ، اور جو صدقے والوں میں سے ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزے والوں میں سے ہوگا اسے دروازے ریان سے بلایا جائے گا. فقال ابو بکر، تب حضرت ابو بکر نے عرض کیا، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل یدعى احد من تلک الابواب کلھا. ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے، مگر کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ قال نعم وارجو ان تکون منہم. حضور نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو. یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث سے کئی باتیں، مسائل معلوم ہوں گے. پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہا گیا. کبھی بندہ صدقے کی نیت کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ بھی ہے. اور کہیں کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خیرات کی جائے، بس یوں ہی اللہ کے راہ میں دیا جائے، وہ صدقہ کہلاتا ہے. وہ بھی یعنی خیرات جو ہے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ ہے، اس کو صدقہ کہا گیا ہے. چاہے کوئی الگ سے صدقے کی نیت کرے یا نہ کرے، جب بھی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا میں کوئی چیز خیرات کی جائے گی، وہ جانور میں سے ہو یا روپے پیسے میں سے ہو یا کپڑے میں سے ہو یا کسی بھی چیز میں سے ہو، وہ صدقہ کہلائے گا، خیرات. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے، یعنی ایک سے زیادہ، اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جب کوئی چیز ایک سے زیادہ اللہ کی راہ میں دی جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. روپیہ ایک کی جگہ 2 دیا جائے یا ایک سے زیادہ دیا جائے تو زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، فرشتہ بلائے گا. مرنے کے بعد جب اس کو جنت میں داخلہ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے، تو جنت کے درجات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کے حوالے سے 100 درجے ہیں جنت کے، اور سب سے افضل درجہ جنت الفردوس ہے. عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعائیں مانگی جاتی ہے کسی کے مرنے پر، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. یعنی کہ جنت الفردوس خود اعلیٰ ہے، پھر اس میں بھی اعلیٰ مقام. تو جنت الفردوس کی دعا خود حدیث میں حضور نے فرمائی ہے کہ جب دعا مانگو جنت کی
تو جنت الفردوس کی دعا مانگو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اپنے کسی عزیز دوست یا کسی کے لیے آپ دعا کر رہے ہو مغفرت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، تو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کہو کہ اے اللہ تو اسے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. اب جنت کے درجے تو 100 ہیں، لیکن جنت کے جو دروازے ہیں وہ 8 ہیں. اسی لیے ہر دروازے کا ایک نام ہے. باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الذکر، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، باب الایمن، باب الجہاد، باب الریان. 8 دروازے الگ الگ عبادت والوں کے لیے ہیں. یہ ایک طرح سے فضیلت ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی ضرورت تو نہیں کہ کسی کو ہر دروازے سے بلایا جائے، کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ مطلب یہ تھا کہ جس کو ایک بھی دروازے سے بلا لیا گیا وہ جنت میں تو پہنچ ہی جائے گا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو آواز لگائی جائے؟ اب یہ جو بات آئی کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا، تو اس میں فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ جب بندہ اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی عمل کوئی ایک تو نہیں ہے. جیسے کیا آپ کہہ سکتے ہو صرف نماز ہی بس ہے اور کچھ نہیں، بس نماز پڑھے جاؤ؟ نہیں، روزہ بھی تو عمل ہے نا. اب نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا جا رہا ہے. پھر جہاد بھی ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات مشہور ہیں تاریخ اسلام میں، اس میں قیادت فرمائی، مجاہدین اسلام کو، صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا، اور وہ مجاہدین جو شہید ہوئے، اب دیکھیں ان کی یاد اب تک منائی جاتی ہے. غزوہ بدر کی یاد، غزوہ احد کی یاد، یا اور غزوات، ان سب میں جتنے مجاہدین نے حصہ لیا، چاہے وہ شہید ہوئے ہوں چاہے وہ زندہ بچے ہوں، سب کا مقام بلند و بالا ہے، سب کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور سب مجاہدین کے لیے جو شہید ہوئے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہنا. یہ بے ادبی ہے. جیسے عام طور پر لوگ بد عقیدہ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو مر گیا بس. کچھ وہابی خیالات کے لوگ، ان کے نزدیک یہ بس مر گیا، اب اس کی کوئی فضیلت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی فضیلت میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی تم بے عقل ہو ان سے، ان کی زندگی سے، تمہارے پاس وہ دماغ نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کا احساس کر سکو. وہ تو ایسی عرفہ و اعلیٰ زندگی پائے ہوئے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے، عش عش ہو جائے. یہ اللہ کا فرمان شہداء کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. تو مختلف جہادوں میں لوگ شہید ہوئے. اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں حدیث میں
ہر عمل کے لیے جنت کے ہر دروازے سے پکارے جانے کی خوشخبری مل رہی ہے کہ بندہ کسی ایک عمل پر تکیہ نہ کر لے، ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبی ایسی دی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے اللہ کے رسول کی تقلید میں روزے بھی رکھے جب روزے فرض ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد بھی کیے، انہوں نے اللہ کے رسول کے فرمان پر صدقات بھی کیے، صدقہ بھی دیا۔ اب آپ دیکھو کہ کیا کیا انہوں نے اعمال کیے جو کہ دین اسلام کے افضل اعمال ہیں، وہ سب انہوں نے کیے۔ تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ ایک بندہ مومن، اس کے لیے کوئی ایک عمل نہیں ہے، پوری زندگی میں جس عمل کا جو موقع مل جائے، نماز کا موقع آ جائے، وقت نماز پڑھ لو، 5 وقت اذان دی جا رہی ہے، چلو مسجد میں جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو گھر میں پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، تو نماز کا وقت ہو تو نماز ہو گیا۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو روزہ رکھو۔ کوئی کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے کی کیا ضرورت؟ تو غلط ہے نا، جہالت ہے نا۔ بھائی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ رہے ہو آپ، جب روزے کا وقت آ گیا، روزے کا مہینہ آ گیا، تو پھر روزے رکھو۔ پھر نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، شوال میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، شعبان میں نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، پیر کے دن کا نفلی روزہ ہے، جمعرات کا دن کا نفلی روزہ ہے۔ اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 ان کو کہا جاتا ہے، وہ روزے بہت افضل ہیں کہ جس نے وہ روزے رکھے ایسا ہے جیسے اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ حدیث میں یہ بشارت ہے، 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ۔ تو یہ سب سمجھنے کے لیے باتیں، یاد رکھنے کے لیے کہ فرض روزے الگ، نفلی روزے الگ۔ عاشورے کا دن کا روزہ، شب برات کا جو دن آتا ہے اگلا، رات گزرنے کے بعد 15ویں دن کا روزہ، 15ویں شعبان کا، وہ بھی نفلی روزہ ہے، اس کا بھی حدیث میں حکم آیا ہے۔ تو جب روزے کا وقت ہو گیا تو روزہ رکھو۔ اگر جہاد فرض ہو گیا، اب تو کسی کو ایسا موقع نہیں مل رہا کہ وہ میدان جنگ میں جائے جہاد کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہوا، پھر جنگیں ہوئیں جس میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو لشکر کا قائد بنا کر جنگوں میں بھیجا، وہ بھی جہاد تھا۔ لیکن اب بھی جہاد کی اقسام ہیں، یعنی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں مسلح ہو کر لڑنے کا نام نہیں ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو وہ لڑنا جہاد ہے، لیکن علم کا حصول یہ بھی جہاد ہے۔ نفس کی خواہش کو مارنا، اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے صدقہ وغیرہ، خیرات، یہ جہاد بالمال ہے، تو یہ بھی جہاد ہے، اس کا نام بھی جہاد ہے۔ تو جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، کہ اپنے قلم سے ایسی تحریر کرنا جس کو پڑھ کر لوگ دین کا علم حاصل کریں، دین کی ضروریات کو جانیں، جیسے کتابیں لکھنا۔ بڑے بڑے علماء نے
محدثین نے کتابیں لکھی نا، آخر کس لیے لکھی؟ عوام الناس کو فیض پہنچے، ان کو علم پہنچے، ان کی زندگی اچھی گزرے، اسلامی معیار اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزرے، تو وہ بھی جہاد ہے، جہالت کے خلاف جہاد۔ تو جہاد اگر مسلح ابھی اگر نہیں ہے، تب بھی باقی اقسام تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو مل سکتے ہیں۔ اگر وہی بندہ کر لے تو وہ بھی جہاد میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا، کسی چیز کا جوڑا خیرات کرے تو جنت کے تمام دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ اور جنت کے فرمایا بہت سے دروازے ہیں، ابھی میں نے کہا 8 دروازے ہیں۔ تو فرمایا جو نماز والوں میں سے ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بھی آواز دی جائے گی، کیونکہ نمازیں بھی پڑھتا تھا وہ، تو نماز کے دروازے کا فرشتہ اس کو وہاں سے بلائے گا، یہاں آؤ، یہ دروازہ آپ کا ہی ہے۔ اور فرمایا جو جہاد والوں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو صدقے والوں میں سے ہوگا، جو مرد جو عورت بہت زیادہ خیرات کرنے والے، ان کو صدقے کے دروازے سے فرشتہ بلائے گا، آ جاؤ، تم اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے، دنیا میں خیرات بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کے لیے محتاج کو، فقیر کو، مسکین کو، مستحق کو تم دل کھول کر دیا کرتے تھے، آؤ یہ دروازہ تمہارا ہے، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں صدقے کرنے والوں کی طرف بہت توجہ دلائی اور بہت فضیلتیں بتائی۔ پھر فرمایا اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو ریان دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی روزے داروں کے لیے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان۔ روزے داروں کے لیے اس دروازے کو یہ نام دیا گیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس پر جو عبادت بہت زیادہ غالب ہوگی اس کو ہر ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ چنانچہ اب جب یہ اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس محفل میں مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے صحابہ کے ساتھ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضرورت تو نہیں کہ کوئی تمام دروازوں سے بلایا جائے، یعنی کسی کو ایک دروازے سے بھی بلا لیا جائے تو بیڑا تو پار ہو ہی گیا اس کا، جنتی تو وہ ہو ہی گیا نا۔ اگر دوسرے دروازوں سے نہ بھی بلایا جائے، کوئی ایک دروازہ بھی اگر اس کے لیے کھل گیا تو سمجھے اس کی قسمت کھل گئی۔ کیا چاہیے اسے؟ وہ تو ہو گیا جنتی، ہو گیا بہشتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اس سوال پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نعم، ہاں ہاں، ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں تم انہی میں سے ہوگے جن کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ یہ حدیث یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور جہاں اس حدیث میں ہر عمل کی، نیک عمل کی جو عبادت ہے، نماز عبادت، روزہ عبادت، جہاد عبادت، صدقہ عبادت، تو وہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، مجھے امید ہے اللہ سے کہ تم ان لوگوں میں ہو جن کے لیے جنت کا ہر دروازہ کھولا جائے گا، اور ہر دروازے سے جن کو
پکارا جائے گا۔ تو اب اس حدیث پر ہر بندہ مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ جو یقین نہ رکھے وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا ایمان والا ہے؟ یعنی ابو بکر اس حدیث سے جنتی ہونے کی بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر جنتی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آپ کو اگر یاد رہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سنا رہے ہیں پھر اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ کون جنتی ہے، تبھی تو آپ بشارت دے رہے ہیں نا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 بشارت والے صحابہ، ان میں 4 خلفائے راشدین شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ 4 تو ہیں ہی، ان کے علاوہ 6 اور صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس شخص کو باضابطہ بتا دیا جائے کہ تم جنتی ہو تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ بھائی دنیا میں کسی کو کوئی پسندیدہ چیز کی خبر کوئی سنا دے تو خوش ہو جائے گا نا وہ۔ اگر کوئی کھانوں کا شوقین ہے اس کو بتا دے کہ آج تمہاری پسند کا کھانا ہے، کہے گا سبحان اللہ، کہاں ہے، جلدی لاؤ۔ کوئی کپڑوں کا شوقین ہے اس کو بتا آج تمہارے پسند کا کپڑا موجود ہے، کہے گا کدھر ہے، جلدی بتاؤ۔ مثال کے لیے بتا رہا کہ جو جس چیز کو پسند رکھتا ہے اس کے سامنے اگر کہہ دیا جائے کہ تمہاری پسندیدہ چیز موجود ہے، کہے گا ارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو جو جنت کا شوقین ہے، ظاہر ہے کہ جنت جنت ہے، قرآن میں اس کا ذکر، حدیث میں اس کا ذکر، اور جنت ایک فضیلت والی بات، اور یہ صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے تو جنت نہیں ہے نا۔ آپ بتاؤ نا کتنی بڑی عظمت ہے ایمان والے کی، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، کہ ایمان کی بنا پر تم کو جنت ملے گی۔ حالانکہ تم انسان ہو، کافر بھی انسانی ہے دیکھنے میں، تمہارے بھی ہاتھ پیر ہیں تو کافر کے بھی تو ہاتھ پیر ہوتے ہیں، تم بھی بولتے ہو، سنتے ہو، دیکھتے ہو، تو غیر مسلم بھی تو دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، مگر کیا اس کو جنت ملے گی؟ نہیں۔ ایسا عقیدہ بھی کفر ہے، اس کے لیے ایسی دعا کرنا بھی کفر ہے، حرام ہے، منع ہے۔ کافر کے لیے تو جنت بھی نہیں، کافر کے لیے اللہ کی رحمت بھی نہیں، کافر کے لیے مغفرت بھی نہیں۔ یہ تو خوش نصیب ہیں اہل ایمان، مرد اور عورتیں، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے اور جنت کے دروازوں کے کھلنے کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کا اصل نام تھا عبداللہ، کنیت تھی ابو بکر اور لقب تھا صدیق، اصل نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ، ان کے لیے فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کے لیے بھی کہ جو صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے اللہ کی، ہمارے زندگی کو بسر کرنے کے لیے، اصل مالک تو اللہ ہے اس کا۔ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ایک تو ان کو خوشخبری مل رہی ہے جنت کی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ جنتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے فرمایا کہ تم کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ان تمام اعمال کے کرنے والے ہیں. وہ مجاہد بھی ہیں، غزوہ بدر جیسے غزوات میں حصہ لیا، وہ صدقہ دینے والے بھی ہیں، وہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، متقی ہیں، امام المتقین ہیں، وہ روزہ رکھنے والے بھی ہیں. غزوہ بدر میں روزے سے تو تھے سارے صحابہ، پہلا سال تھا روزوں کا، روزہ رکھا اور جہاد کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام عبادات کے کرنے والے ہیں، یہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے اسی طرح کی، اس میں حضور نے یہ پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر صدیق نے اٹھ کے کہا میں نے. حضور نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کی ہے. حضور نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی جنازے کو کاندھا دیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیا ہے. حضور نے فرمایا جنتی. تو یہ اتنی خوشخبریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما. حدیث شریفہ جو ہم نے پڑھی اور سنی اس کو قبول فرما. اس کا فیض اور اس کا اجر و ثواب ہم کو نصیب فرما. اس کا ثواب ہمارے عزیز و اقارب کو نصیب فرما. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما. صحابہ کرام خصوصاً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. آمین. اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما. اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر فرما. ہم سب کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب داخل فرما. آمین. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا